غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ السلام علیکم ناظرین، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ اس آفاقی اور لازوال غزل کا آخری شعر جو کہ اس غزل کا مقطع ہے وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ حسب دستور سب سے پہلے اس میں موجود قابل توجہ الفاظ اور تراکیب کا ایک جائزہ، اور اس کے بعد پھر شعر کی باقاعدہ تفہیم۔ تو پہلے مصرعے کا پہلا ہی لفظ ہے غم ہستی، یعنی ہستی کا غم۔ یہاں ہستی سے مراد زندگی ہے، یعنی کسی بھی انسان کی زندگی، اس کی موجودگی، جیسے میں نے اس سے پچھلے شعر میں لفظ ہستی کی ہر اعتبار سے توضیح کی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ایک بار پھر دیکھ کر لفظ ہستی کی مکمل وضاحت سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں بھی بقدر ضرورت دوبارہ دہرا رہا ہوں، ہستی یعنی ہے سے ہے، موجود ہونا۔ تو غم ہستی یعنی انسان جب تک اس دنیا میں موجود ہے، جب تک انسان سانس لے رہا ہے، جب تک انسان زندہ ہے، تو اس کا کسی نہ کسی غم سے جو ہے وہ واسطہ رہتا ہے، تو اس کو غم ہستی کہا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے اسی غزل میں اسی مصرعے میں ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے، جز۔ تو یہ خالصتاً فارسی کا لفظ ہے، ہماری اردو میں بہت کم مستعمل ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے میں ایک وضاحت پہلے بھی کر چکا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ایک لفظ جزو ہوتا ہے اور ایک جز ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ جزو خالصتاً عربی کا لفظ ہے، اور اس کو بھی اختصار کے ساتھ بسا اوقات جز کہہ دیا جاتا ہے، جس طرح سے کہا جائے کہ پارا جو ہوتا ہے حصہ، کہ یہ 30واں پارا ہے یا 30واں جز ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو اصل وہ لفظ جز ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے حصہ، اور جس کی جمع جو ہے وہ اجزاء ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کریم کی 30 اجزاء ہیں، یعنی 30 حصے ہیں یا 30 پارے ہیں، چونکہ پارے کا مطلب بھی فارسی میں حصہ ہوتا ہے۔ تو وہ لفظ جزو ہے اور اس کی جمع اجزاء ہے، اور وہ عربی الاصل لفظ ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ کبھی کبھی اختصاراً اس کو بھی بولنے لکھنے میں جز لکھ دیا جاتا ہے، جبکہ یہ جو لفظ ہے جز، یہ خالصتاً فارسی کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سوائے، ایکسیپشن کے طور پر، یعنی اللہ کے معنی میں، جس طرح عربی میں اللہ ہوتا ہے ایکسیپشن کے لیے، سوائے کے لیے، تو اسی طرح فارسی میں یہ جز کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جز کا مطلب سوائے، مرگ، موت۔ چنانچہ اس لفظی وضاحت کے بعد اب آتے ہیں شعر کی وضاحت کی طرف، تفہیم کی طرف۔ اور کہتا ہے کہ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج۔ غالب نے اس شعر میں ایک بہت بڑا عمیق اور ایک آفاقی فلسفہ جو وہ پیش کیا ہے۔ کل میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ غالب جو ہے وہ صرف ایک غزل کا شاعر ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ غزل ایک حیات کا نام ہے، لیکن غزل کے اندر آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح سے کہا جائے کہ قطرے میں سمندر کو سمو دینا، تو غزل کا پیٹ اتنا وسیع و عریض ہوتا ہے کہ آپ اس میں جو مضمون بھی چاہیں نفاست کے ساتھ دلکش انداز میں اور پیرائے میں سمو سکتے ہیں۔ اور غالب نے اس رعایت سے خوب فائدہ اٹھایا ہے کہ دنیا جہان کا، چاہے وہ فلسفے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ دینیات اور مذہبیات کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، کوئی مضمون چھوڑا نہیں جو غالب نے جو ہے غزل کے پیٹ میں نہ ڈالا ہو۔ غالب کے ہاں جب غزل ہمیں بولتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو اس کے منہ سے ہمیں ہر قسم کا مضمون، ہر قسم کا موضوع جو ہے وہ سنائی دیتا ہے۔ تو یہ شعر بھی جو ہے غالب کے انہی چند آفاقی اشعار میں سے ہے کہ جس میں غالب نے ایک بہت بڑی آفاقی حقیقت کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کسی بھی حال میں 100% مطمئن نہیں ہو سکتا، انسان کبھی بھی غم سے نجات نہیں پا سکتا، انسان کبھی بھی کسی ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ
سے یوں سمجھیں کہ فیض یاب نہیں ہو سکتا، یا کسی ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں جا سکتا کہ جہاں اس کو صرف خوشیاں ہی خوشیاں دکھائی دیں، جہاں وہ 100% مطمئن ہو، جہاں غم نام کی، رنج نام کی کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ انسان یوں سمجھے کہ جب تک جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا، کسی نہ کسی غم اور کسی نہ کسی پریشانی پشیمانی کا شکار رہے گا۔ اور غالب نے اس حقیقت کو ایک بڑی خوبصورت تمثیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ غالب کہتا ہے کہ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج۔ یہ جو میں نے ابھی ساری گفتگو کی ہے کہ اس زندگی کے جو رنج ہیں، جو غم ہیں، ان کا علاج سوائے موت کے ممکن نہیں ہے۔ غم ہستی کا اسد کس سے ہو، یعنی کسی سے نہیں ہو سکتا۔ نیگیٹو سینس میں ہے یہ چیز، یہ لفظ کس، جز مرگ سوائے موت کے، علاج یعنی اس غم سے رستگاری، اس غم سے نجات، یعنی ناممکن ہے کہ جب تک انسان مر نہ جائے اس وقت تک اس کی جان جو ہے وہ غم سے چھوٹے۔ غالب ہی کا ایک اور بڑا خوبصورت شعر ہے، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ تو اسی مضمون کو غالب نے اس خوبصورت شعر میں بیان کیا ہے۔ تو بہرحال دوسرے مصرعے میں پھر غالب نے اس حقیقت کے لیے ایک تمثیل دی ہے، ایک مثال دی ہے۔ وہ مثال کیا ہے؟ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ کیا خوبصورت مثال ہے۔ ہر رنگ کا مطلب ہر حال، کہ شمع جو ہوتی ہے ہر رنگ میں، ہر حال میں جلتی ہے، جلتی رہتی ہے سحر ہونے تک، صبح ہونے تک۔ یعنی شمع جو ہوتی ہے، جس کو ہم موم بتی کہتے ہیں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ شمع کسی بھی جلنے والی چیز کو ہم نہیں کہہ سکتے، شمع موم بتی ہی کو کہنا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ جو مضامین وابستہ ہیں، سوزش، پگھلنا، یہ سارے کے سارے مضامین جو ہیں موم بتی کی جو شمع ہوتی ہے اسی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کہ شمع یا موم بتی آپ کسی محفل میں اگر آپ جلا کے رکھ دیں تو جب تک وہ موم بتی موجود رہے گی، جب تک اس سے روشنی نکلے گی تو وہ جلتی رہے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ موم بتی روشنی بھی دے اور موم بتی جو ہے وہ سوزش کا شکار بھی نہ ہو۔ یعنی اس کا روشنی دینے کا عمل اور جلنے کا عمل، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر جلے گی تو تبھی روشنی دے گی، یا جب تک روشنی ہوگی تب تک وہ جلتی بھی رہے گی، قطع نظر اس سے کہ وہ موم بتی جو ہے، وہ شمع جو ہے کسی محفل حظ و نشاط میں ہے، یعنی کسی شادمانی کی محفل میں ہے، کسی مسرت بھری محفل میں ہے، یا چاہے کسی لوح مزار پر جل رہی ہے، لیکن جب تک وہ روشنی دے رہی ہے، جب تک اس کا وجود ہے، سوزش اس کے دامن سے وابستہ ہے، اس وقت تک جو ہے وہ جلتی رہے گی۔ تو کیا خوبصورت مثال ہے کہ اسی طرح سے انسان جب تک سانس لیتا ہے، جب تک زندہ ہے، غم جو ہے اس کے ساتھ وابستہ رہے گا۔ یعنی جس طرح کہ شمع جب تک زندہ ہے، جب تک روشنی دے رہی ہے، سوزش اور جلاؤ اس کے ساتھ وابستہ رہے گا، اسی طرح سے غم ہستی جب تک انسان موجود ہے، جب تک انسان زندہ ہے، جب تک انسان سانس لے رہا ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی پشیمانی، کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی رنج، کوئی نہ کوئی اندوہ اس کے دامن کے ساتھ وابستہ رہے گا۔ لہذا انسان اور غم کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ زندہ رہتے ہوئے، یعنی جب تک کہ انسان سانس لے رہا ہے، یعنی موجود بھی ہو، زندہ بھی ہو، اور غم سے نجات پا جائے، یہ ناممکن ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے وہ کسی نہ کسی رنج و غم کا شکار رہے گا، اور یہی وہ حقیقت ہے جو قرآن کریم میں ایک آیت میں بیان ہوئی ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کو مخاطب کر کے کہا جائے گا، اس کی روح کو مخاطب کر کے کہا جائے گا کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، کہ اے اطمینان حاصل کرنے والی روح،
اجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جا اپنے رب کی طرف اب لوٹ جا اس حال میں کہ تو راضیۃ مرضیہ ہے، کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تو اس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جا اب میرے پیارے بندوں میں داخل ہو جا اور پھر میری جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی اطمینان جو ہے وہ موت کے بعد ہی، اسی وقت اس روح کو یا ایھا النفس المطمئنہ کہہ کر جو ہے مخاطب کیا گیا ہے۔ تو لیکن اس میں ایک اور بہت بڑا میں سمجھتا ہوں اشارہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس غم اور اس رنج سے جو ہے آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رستگاری ہو جائے، نجات مل جائے، رہائی مل جائے، تو پھر اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں، تاکہ پھر جو ہے راضیۃ مرضیہ جیسے بھی میں نے آیت میں پڑھا، آپ کی روح کو یہ مقام حاصل ہو اور پھر آپ کو جو ہے اللہ اپنے پیارے بندوں میں اور اپنی جنت میں داخل کر دے، اور پھر آپ کی روح جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رنج و غم سے نجات پا جائے اور اطمینان حاصل کر سکے۔ تو ناظرین، آج یہ ایک لازوال اور ایک لافانی غزل جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی۔ اگلی نشست میں غالب کی ہی ایک اور انتہائی خوبصورت اور ایک لازوال غزل لے کر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، اور انشاءاللہ اس کو بھی اسی طرح سے شعروار ایک ایک شعر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت کا طلبگار، اللہ حافظ۔